بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر طلحہ اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ہیلتھ ہب۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کمر کے سٹرین کے متعلق ہے، جسے ہم اپنی لوکل لینگویج کے اندر کمر میں چک کا نکلنا بھی کہتے ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا ہماری کمر کے اندر جو درد ہو رہا ہے یہ واقعی کمر کی چک ہے یا کسی سنگین قسم کی انجری کی وجہ سے ہماری کمر میں درد ہو رہا ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم لوگ اپنے اس مین ٹاپک کی طرف جائیں، میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین، آج سے تقریباً 1 مہینہ پہلے ہمارے پاس ایک مریض آتا ہے وارڈ میں۔ اس کی ہسٹری یہ ہوتی ہے کہ اس کو کمر میں چک نکلی ہوتی ہے اور وہ اپنی اس چک کے لیے وہ کسی سیانے کے پاس جاتا ہے، اور وہ سیانہ جو ہے اس کو الٹا لٹا کے اس کی کمر کے اوپر پاؤں رکھ کے اس کی ٹانگوں کو ایسے اوپر اٹھاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی وہ سیانہ صاحب جو ہیں وہ ایسا کرتے ہیں تو میرے کمر کے اندر اچانک سے بہت شدید قسم کا درد نکلتا ہے، اور اس کے بعد میری ٹانگیں جو ہیں وہ سن ہو جاتی ہیں، میری ٹانگوں کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، میرا پیشاب اور پخانے کے اوپر کنٹرول مکمل طور پہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ ایک نیورو سرجیکل ایمرجنسی تھی۔ ہم نے اس کو ایڈمٹ کر کے اس کا آپریشن کیا۔ آپریشن کرنے کے بعد جب وہ پیشنٹ بیٹر ہو گیا تو پھر ہم نے اس کو ڈسچارج کر دیا۔ ناظرین، یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو اپنی کمر کی حساسیت، اس کی اہمیت، اور یہ جو ہم آج ڈسکشن کر رہے ہیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہو، تاکہ آپ آنے والے ٹائم کے اندر ان تمام جو پیچیدگیاں ہیں ان سے بچ سکیں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ کیا یہ درد چک ہے یا کوئی اور درد ہے۔ ناظرین، اس کے لیے آپ کو اپنے درد والے میکینزم کی طرف جانا ہوگا کہ آپ کو یہ درد کس طرح سے ہوا تھا۔ یعنی کہ آپ اپنے کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کوئی چیز اٹھانے کے لیے آپ نے اپنا ہاتھ لمبا کر کے آپ آگے گئے اور اچانک سے آپ کی کمر میں درد نکل گیا، تو ناظرین یہ چک ہے۔ آپ کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے اپنے جوتوں کے تسمے بند کرنے کے لیے آپ نیچے کی طرف جھک رہے ہیں اور اچانک سے کمر میں درد نکل گیا، تو ناظرین یہ چک ہے۔ اس کے علاوہ اگر فرض کریں کہ آپ کوئی وزنی چیز اٹھا رہے ہیں، وہ وزنی چیز اٹھاتے ہوئے آپ کی کمر میں درد نکل گیا، یہ چک نہیں ہے۔ آپ چلتے جا رہے ہیں، آپ نے چھلانگ لگائی ہے، چھلانگ لگانے کے بعد آپ کی کمر سے درد نکل گیا، یہ بھی چک نہیں ہے۔ آپ گرے ہیں، اس کے بعد کمر سے درد نکلا ہے، یہ بھی چک نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ کوئی کسی چیز کو دھکا دے رہے ہیں، جیسے کہ گاڑی کو دھکا دے رہے ہوں یا پھر کسی بھی گھر کے سامان ہے اس کو دھکا دے رہے ہوں، تو اس کے دوران آپ کی کمر سے درد نکلا ہے، تو ناظرین یہ بھی چک نہیں ہے۔ ان سب معاملات کے اندر آپ کو گھر کے اندر علاج کرنے کی کوشش نہیں کرنی، بلکہ آپ کو کسی مستند، بلکہ کسی نیورو سرجن یا پھر کسی اسپائن سرجن کے پاس جا کر اپنا علاج کروانا ہے۔ اور ناظرین، اگر تو آپ کی کمر میں چک نکلی ہے، یعنی کہ آپ نے کوئی وزنی کام نہیں کیا، کوئی انجری نہیں ہوئی، بس آپ نارمل حرکت دے رہے تھے اور آپ کے اچانک سے کمر میں درد نکل گئی، تو پھر وہ چک ہے۔ تو ناظرین، اگر واقعی وہ چک ہے تو اس کے لیے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ سمپل یہ کریں گے کہ جیسے ہی آپ کو درد نکلا، آپ قریبی آپ کو کوئی بھی چیز ملتی ہے، کوئی بیڈ ہے، کوئی کارپٹ ہے، یا اگر کچھ بھی اویلیبل نہیں ہے تو فرش کے اوپر آپ لیٹ جائیں گے، اور لیٹتے ہی آپ الٹے ہو جائیں گے، اور آپ کے آس پاس کوئی بھی فرد موجود ہے، آپ اسے کہیں گے کہ شاپر کے اندر برف لے کر آؤ اور میری ساری کمر کے اوپر اس کی برف کی ٹکور کر دو۔ ناظرین، یہ 4 سے 5 منٹ کے لیے آپ اپنی کمر کے اوپر برف کی ٹکور کروائیں گے۔ اس کے بعد آپ آدھا گھنٹہ اسی پوزیشن میں لیٹے رہیں گے، یا پھر ہلکی پھلکی اپنے جسم کو حرکت دیں گے، اور حرکت آپ نے اس لیے دینی ہے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ کس پوزیشن میں جاتے ہیں تو آپ کو درد ہوتا ہے، اور کس پوزیشن میں آتے ہیں تو آپ پین فری ہو جاتے ہیں۔ تو جس پوزیشن میں آپ پین فری رہتے ہیں، آپ نے اپنی باڈی کو اسی پوزیشن کے اندر رکھنا ہے۔ آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے دوبارہ سے برف کی ٹکور کروانی ہے، جو کہ 2 سے 3 منٹ آپ نے کروانی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ پیناڈول وغیرہ لے سکتے ہیں، جس کے اندر پیراسیٹامول ہوتی ہے، یا پھر آپ بروفن وغیرہ کی ٹیبلٹ لے سکتے ہیں، کوئی بھی پین کلر جو اس طرح کی گھر کے اندر موجود ہوتی ہے آپ وہ لے سکتے ہیں۔ اور ناظرین، دوسرا یہ جو برف کی ٹکور ہے، اگر فرض کریں کہ برف کی سہولت آپ کے پاس میسر نہیں ہے تو پھر آپ کوئی بھی باڈی سپرے گھر میں اگر پڑا ہو، یا پھر کوئی ایئر فریشنر پڑا ہو، تو آپ اس کی مدد سے بھی اپنی کمر کے اوپر سپرے کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اصل میں تو یہ جو سپرے ہوتا ہے یہ ایتھائل کلورائڈ ہوتا ہے، جو کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ سپورٹس میں
جب کسی کھلاڑی کو انجری ہوتی ہے تو اس کے بازو کے اوپر یا ٹانگ کے اوپر وہ اسپرے کر رہے ہوتے ہیں تاکہ اس سے جلدی سے اس کی درد کی شدت جو ہے وہ کم ہو جائے۔ تو اگر ہمارے پاس گھر میں یہ نہیں بھی پڑا ہوا تو آپ نے سمپل سے باڈی اسپرے یا پھر کسی ایئر فریشنر کی مدد سے اپنی کمر کے اوپر اسپرے کر لینی ہے۔ اور ناظرین آپ نے پھر رات ساری گزارنی ہے، وہ سارا دن گزارنا ہے۔ اگلے دن پھر آپ نے دوبارہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ کی درد کی شدت جو ہے وہ ویسے ہی ہے یا درد کم ہو گیا ہے۔ اگر تو ناظرین درد کم ہو گیا ہے تو آپ سمپل سی کوئی پین کلر دوبارہ لے کے اپنی روزمرہ کی روٹین کی طرف واپس آ سکتے ہیں۔ اب بس آپ نے خیال یہ کرنا ہے کہ جس پوزیشن میں آپ کو درد ہو رہا ہے آپ نے اس پوزیشن میں نہیں جانا، آپ احتیاط کے ساتھ باڈی کو دوسری پین فری پوزیشن میں رکھ کے آپ اپنے روزمرہ کے کام کرتے رہیں گے۔ لیکن ناظرین اگر آپ کا درد موجود ہے تو پھر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، پھر ڈاکٹر صاحب آپ کی درد کی شدت کے حساب سے پھر آپ کو پین کلرز وغیرہ تجویز کر سکتے ہیں، آپ کو مسل ریلیکسنٹ وغیرہ دے سکتے ہیں، یا پھر کوئی بھی آپ کی جو درد کے لیے دوائیاں ہیں وہ ڈاکٹر صاحب آپ کو تجویز کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین مین چیز کیا ہے کہ آپ نے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ واقعی وہ چک ہے کہ کوئی سیریس قسم کی انجری ہے، اور اگر چک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، اور اگر سیریس قسم کی انجری ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے۔ سیریس قسم کی انجری یہ ہوتی ہے کہ اس میں آپ کو چوٹ لگی یا پھر آپ نے وزن اٹھایا، اس کی وجہ سے آپ کے پٹھے رپچر ہو گئے، کمر کے پٹھے رپچر ہو گئے، یا پھر اس کی وجہ سے آپ کی جو کمر کی ڈسک ہے اس کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو گئی، یا آپ کے کمر کا مہرہ جو ہے کہ مہرے کے اندر کوئی بریک آ گیا، یا پھر آپ کے جو لیگمنٹس ہیں جس نے آپ کے کمر کے مہروں کو رکھا ہوتا ہے ایک لائن کے اندر، وہ لیگمنٹس جو ہیں ان میں سے کوئی لیگمنٹ رپچر ہو گیا ہے تو وہ بھی ایک سیریس قسم کی انجری ہے، اور اس انجری کے اندر آپ نے اپنے ڈاکٹر کے پاس یا پھر نیورو اسپائن سرجن کے پاس جانا ہے اور اپنی جو بیماری ہے اس کا علاج کروانا ہے۔ ناظرین امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے بعد آپ لوگ کم از کم اپنی کمر کے حوالے سے کسی غیر مستند فرد کے پاس نہیں جائیں گے۔ تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی۔ ناظرین اپنی اور اپنی فیملی کی صحت سے متعلق مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دا ہیلتھ ہب کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔